جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا۔ آج ہم انشاءاللہ باذن تعالیٰ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مدنی زندگی ہے اس کا مطالعہ کریں گے، لیکن تھوڑے مختلف انداز میں کریں گے۔ عام طور پہ ہمارے ہاں جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتب بھی ہیں اور مطالعے کا جو ذوق بھی ہے وہ خاص انداز کا بنتا جا رہا ہے زیادہ تر۔ اس کے فوائد بھی ہیں اگرچہ کہ وہ انداز یہ ہے کہ عام طور پر جو محبت کے واقعات ہیں، جو تقدیس عظمت کے واقعات ہیں، جو خصائص ہیں، جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جملہ انبیاء کرام سے اور نوع انسانی کے دیگر افراد سے ممتاز کرتے ہیں اور آپ کو ایک بڑی شخصیت بنا کے پیش کرتے ہیں، اور بے شک یہ حق ہے۔ اس تناظر میں یعنی محبت، ادب اور تقدیس، اس تناظر میں سیرت نبی کو پڑھنے پڑھانے یا سننے سنانے کا ذوق عام ہو چکا ہے، جس کا یقیناً فائدہ ہے، اور فائدہ یہ ہے کہ اس سے محبت اور عقیدت کے جذبات وابستہ ہوتے ہیں، اس سے محبت اور عقیدت جو ہے وہ بڑھتی ہے، اس کے ساتھ قلبی وابستگی بڑھتی ہے ان واقعات سے۔ مگر ایک نقصان ہو رہا ہے، وہ نقصان یہ ہو رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت جس طرح واقعی شخصیت ہے، آپ نے انسانی سطح پر جو جد و جہد کی، آپ نے ہر طرح کے چیلنجز کا جس طریقے سے سامنا کیا، آپ نے مقصد حیات کو جس طریقے سے انسانی سطح پر حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کی، آپ نے پے در پے پیش آنے والی مشکلات، مصائب اور ظاہری ناکامیوں کو جس طرح سے کاؤنٹر کیا، آپ نے جس طریقے سے تدابیر اختیار کی، جس طریقے سے مختلف زاویوں سے اپنی اسٹریٹجیز کو بدلا، جس طریقے سے مختلف اٹیمپٹس کی، بیک فٹ پہ کبھی آئے، کبھی فرنٹ فٹ پہ آئے، کبھی صلح حدیبیہ ہوتا ہے، کبھی پھر فتح مکہ ہوتا ہے، تو ایک جد و جہد کرنے والی انتہائی متحرک شخصیت کا تعارف جو ہے وہ ہمیں، جو سیرت کا ایک خاص ذوق ہمارے ہاں ہو گیا، وہ اس شخصیت کو ہمارے سامنے پیش نہیں کرتا۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہم جد و جہد سے عاری ہوتے جا رہی ہیں، ہم اپنی مرضی کے تصورات کو بنا کے ہر ایک اپنی بخشش، اپنی مغفرت اور اپنی نجات دوسرے کے کھاتے میں ڈالا، مجھے تو فلاں نے بچا جانا ہے۔ ہر ایک جد و جہد اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر حرکی پہلو ہے، حرکت کا پہلو ہے، اس پر وہ واضح نہیں ہو رہا، جس سے وہ روشنی لے کے اپنی زندگی میں وہ چیزیں لائے جو کہ حقیقتاً لانی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات پاک ایک نہایت ہمہ وقت آگے بڑھنے کے لیے آمادہ رہنے والی شخص کی زندگی تھی۔ ہر ناکامی جو ظاہراً پیش آتی تھی حالات کے پیش نظر، اس پر پلٹ کے بہتر سے بہتر حکمت کے ساتھ پھر اٹیمپٹ کرنے والی ہستی تھی۔ یہ پہلو عام طور پہ شخصیت کے اور عام طور پہ سیرت کے ہمارے سامنے نہیں آتے، تو ہم مدنی زندگی کا مطالعہ اس تناظر میں کرنے کی آج کوشش کریں گے، اور اسی تناظر میں ہم مکی زندگی کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ مکی زندگی کا ہم نے اختتام کیا تھا، اور مکی زندگی کا میں نے خلاصہ بتا دوں دو جملوں میں کہ کوئی اللہ کی طرف سے معجزہ، اس طرح کا معجزہ کہ جس نے دعوت کے کام میں یوں آسانی کی ہو کہ پلک جھپکنے میں کوئی کام ہو گیا ہو، ایسا معجزہ رونما نہیں ہوا۔ بلکہ میں آپ کو بتاتا جاؤں، سیرت ابن ہشام میں ابو جہل، ابو سفیان، ابو لہب، یہ تمام سرداران مکہ نے ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا۔ یہ امام ابن ہشام نے بیان کیا ہے۔ کعبۃ اللہ کی پہلو میں، کعبۃ اللہ کے پہلو میں کھڑے ہو کے حضور کو بلایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، آفرز، پہلے کچھ بات چیت کی، پھر آفرز کی۔ بات چیت یہ کی کہ پہلے کہا کہ آپ ہمارے اکابرین کو گمراہ کہتے ہیں، ہمارے خداؤں کی تذلیل کرتے ہیں، ہمارے بہن بھائیوں میں پھوٹ ڈال دی ہے، تو آپ بتائیں کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مال ہو تو ہم مکہ کا سارا مال آپ کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں اور اس ساری جد و جہد کا مقصد کسی بادشاہت کا حصول ہے تو ہم آپ کو تمام سردار بغیر کسی شرکت کے
شرکت غیر آپ کو اپنا مطلق العنان بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ اگر آپ کسی عورت سے نکاح کی تمنا رکھتے ہیں، بتا دیجئے، ہم وہ آپ کی خواہش پوری کر دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری چیزوں کا انکار کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد دوسری بات انہوں نے کی، اچھا اگر ایسی ہے تو پھر یہ بتائیے، اگر آپ سچے ہیں تو ابو جہل کہتا ہے کہ یہ اس پہاڑ کو کہیے یہ میرے ساتھ سونا بن کے چلے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی معجزات ایسے ہیں جو اس سے بھی زیادہ اوپر کے درجے کے ہیں، مگر ایک نقطہ ذہن میں رکھیے کہ دعوت کے کام میں معجزات نہیں ہوتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کا معجزاتی پہلو اگر دیکھنا ہے تو حضور شیخ الاسلام کی جو سیرت النبی کی ایک پوری جلد ہے، 9ویں جلد ہے، 9th والیوم، وہ پورا معجزات سے بھرا ہوا ہے۔ اتنے معجزات کے تعداد بھی نہیں گنی جا سکتی، مگر دعوت کے کام میں معجزات نہیں ہوتے۔ دعوت کے لیے ایک پیغام ہوتا ہے، موقف ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کو پڑھا اور اپنا موقف پیش کیا، تو دعوت کے کام میں معجزات نہیں ہوتے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ کہیں کہ فلاں وادی سونے کی ہو جائے تو میں آپ کی بات مان لوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے سے کبھی سورہ حامیم کی آیات پڑھ دیتے، کبھی آگے سے سورہ فاتحہ پڑھ دیتے، کبھی آگے سے سورہ قریش پڑھ دیتے، کوئی آگے سے قرآن مجید کی صورتیں پڑھتے رہے۔ وہ کہتے کہ یہ ایسے مختلف نوعیت کے معجزات اگر پیش آئیں، اگر آپ یہ کر دیں تو ہمارے لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسانی ہو جائے گی اپنی قوم کو قائل کرنے میں۔ حضور نے فرمایا کہ میں دعوت لے کر آیا ہوں اور پیغام لے کر آیا ہوں، اور میں اپنا پیغام تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں، اور وہ پیغام قرآن مجید تھا۔ تو لہٰذا یہ نقطہ ذہن نشین رکھ لیجئے کہ معجزات جتنے ہوئے وہ دعوت کے کام کو سہل کرنے کے لیے اور دعوت کے کام میں مددگار نہیں ہوئے۔ دعوت کا کام حضور علیہ السلام نے انسانی جد و جہد، انسانی سطح پر کیا، اور تمام مشکلات جو ایک داعی کو پیش آتی ہیں وہ حضور کو پیش آئیں۔ ہاں، جب علاوہ دعوت کے کسی نے معجزہ طلب کیا، اور بے شمار ایسے مقامات ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معجزات دکھائے، اور معجزات مختلف ہر نوعیت کے معجزہ دکھائے۔ اب مکی زندگی کا اختتام ہوتا ہے، مدنی زندگی کا، مکی زندگی کا اختتام ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار ثور سے نکلتے ہیں، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، کوئی غیبی مدد نہیں آتی۔ پہلی غیبی مدد جو مکی زندگی کے اختتام پہ آ رہی ہے وہ پتہ کون سی تھی؟ وہ یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر جب غار ثور میں تھے تو، اور وہ جو کھوجی تھے، وہ جو ٹریکرز تھے، ٹریک کرنے آئے تھے اور سرچ کرنے آئے تھے، وہ غار ثور کے دہانے پر پہنچ گئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی، اور پہلی جو مدد نازل ہوئی وہ کبوتر نے انڈے دے کر، وہ ایک جالا، مکڑی نے جالا بنا اور کبوتر نے اس پر انڈے دے دیے، اور یوں لگا کہ یہاں کوئی داخل بھی نہیں ہوا تھا۔ تو دوستو یہ 13ویں سال میں پہلی غیبی مدد تھی۔ اس سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری اٹیمپٹس تھیں جو آپ نے کی، جس پر میں پچھلا لیکچر دے چکا ہوں۔ پھر دوسری مدد نازل ہوتی ہے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار ثور سے باہر تشریف لاتے ہیں۔ سراقہ بن مالک پہنچ گیا، اور وہ بہت یعنی کھوجی تھا، وہ سفر کو بڑا جاننے والا تھا، سفروں کو، راستوں کو جاننے والا تھا۔ تو جب وہ حضور علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے آگے ہوا تو اس کا وہ اونٹ یا گھوڑا جو بھی تھا وہ زمین میں دھنس جاتا۔ یہ دوسری غیبی مدد تھی جو 13ویں سال ہو رہی تھی نبوت کے۔ اس کے بعد حضور مدینہ پہنچتے ہیں۔ آخری دنوں میں مکہ کے 6 افراد، چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب حج کے دن آتے تھے، کوئی میلہ ہوتا تھا، کوئی عرب ایونٹ ہوتا تھا جس میں لوگ آتے تھے، حضور علیہ السلام جہاں 5-10 لوگ بھی اکٹھے دیکھتے ان کے پاس دعوت لے کے پہنچ جاتے۔ تو حج کے دنوں میں جب خیمے لگے ہوتے لوگوں کے، تو حضور علیہ السلام ہر خیمے میں دعوت دینے جاتے۔ سیرت ابن ہشام میں ایک بڑا دردناک واقعہ، ایک دردناک پہلو لکھا ہوا ابن ہشام نے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت کے کام میں اتنی مشکلات برداشت کی کہ حضور جب خیموں سے نکلتے دعوت دے کے، تو ابو جہل باہر کھڑا ہوتا، فالو کر رہا ہوتا کہ اب یہ کہاں جاتے ہیں، اب کہاں جاتے ہیں، اور ابو جہل کے ہاتھ میں مٹھی میں مٹی ہوتی، وہ حضور کے چہرے اور حضور علیہ السلام کے کپڑوں کی طرف یوں اچھال کے پھینکتا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھتے، چونکہ جن لوگوں کے مقاصد بڑے ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں نہیں الجھا کرتے، حضور آگے تشریف لے جاتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اسی طرح جب خیمے لگتے حج کے تو لوگ آتے دعوت دینے کے لیے، حضور دعوت دینے جاتے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ایک امید کی کرن پیدا کی، حالانکہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا دین ہے اور اللہ کی بات کر رہا ہے،
اس کے باوجود اللہ نے پورے پروسیجر سے گزارا، اور 13ویں سال جا کے ایک دروازہ کھلا اور مدینہ سے آئے ہوئے 6 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ 11ویں سال کھلا، 12ویں سال وہ 6 اور لوگوں کو لائے تو 12 لوگ ہو گئے، اور 13ویں سال یعنی نبوت کے 13ویں سال 13 نبوی میں وہ 12 جب 12ویں سال واپس گئے تو وہ پلٹ کر آئے تو پھر 72 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، جس کو بیعت عقبہ اولا کہتے ہیں 12 افراد والے کو، اور بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں 72 افراد والے کو۔ انہوں نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر کی کہ اگر یہاں اتنی مشکلات ہیں تو آپ مدینہ کیوں نہیں تشریف لے آتے، ہمارے ساتھ کسی کو بھیج دیں تعلیم و تربیت کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا، انہوں نے ایسی وہاں پر جا کے دھوم مچائی کہ مدینہ کے ہر گھر میں اسلام بھی پہنچ گیا اور ہر گھر میں قرآن بھی پہنچ گیا۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے، حضور اسلام کو دعوت دی جاتی ہے، ہجرت کر کے تشریف لاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا میں نے صرف جد و جہد کے پہلو بیان کرنے۔ مسجد قباء میں تشریف لاتے ہیں، 14 سے 15 دن کا قیام ہوتا ہے مقام قباء پر، اور وہاں مقام قباء پر پہنچ کے جو سب سے پہلا کام کرتے ہیں وہ مسجد کی بنیاد رکھتے ہیں۔ یہاں ایک پوائنٹ سمجھ لیجئے، مسجد کا تصور جو ہے اس کو ریفارمیشن کرنے کی ضرورت ہے آج کے دور میں۔ اب وہاں معلوم نہیں مجھے اس وقت کیا ہے کیونکہ عمرے کے علاوہ آنا جانا نہیں ہوتا، لیکن یہاں جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں پر مسجد کا تصور ایک عبادت گاہ کا بن چکا ہے، جبکہ جو مساجد حضور علیہ السلام نے بنائی تھی وہ عبادت گاہ نہیں تھی صرف، بلکہ عبادت گاہ کے ساتھ وہ تربیت گاہ تھی، وہ تعلیم گاہ تھی، وہ عوامی شورا کی جگہ تھی، وہ عوامی فیصلوں کی جگہ تھی، عوامی ڈسکشن کی جگہ تھی، وہ مسافروں کے قیام کی جگہ تھی، وہ غریب اگر کوئی وہاں سے گزر رہا ہوتا اور اس کے ساتھ چھت نہیں تھی وہاں کے سو سکتا تھا، اس جگہ کے ارد گرد کے لوگ اس کے لیے کھانے پینے کا اہتمام کرتے تھے۔ یعنی مسجد کا کانسیپٹ جتنا محدود اب کر دیا گیا اتنا محدود نہیں تھا عہد نبوی میں۔ تو حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے مسجد رکھی، مسجد کی بنیاد رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کام کو مسجد کی بنیاد رکھنے کا عمل اپنے ساتھ منسوب کیا۔ سورۃ الحج میں فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ یہ وہ لوگ ہیں اگر اللہ انہیں زمین میں قبضہ اور تصرف اور تمکنت دے تو یہ زمین پر کیا کرتے ہیں؟ نظام صلاۃ نافذ کرتے ہیں اور زکوٰۃ نافذ کرتے ہیں اور اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے منع کرتے ہیں۔ تو مدینہ منورہ پہنچنے پر اب مسجد قباء میں وہاں قیام ہوا، قباء کی مسجد کا بنیاد رکھی۔ پھر اس کے بعد جب مدینہ پاک تشریف لائے چند دنوں کے بعد تو مدینہ میں سب سے پہلے جو کام کیا وہاں بھی آ کر مسجد کی بنیاد رکھی، مسجد نبوی کی بنیاد۔ یہاں سے اسلام میں مراکز کا کانسیپٹ بنتا ہے کہ آپ کا سینٹرز ہونے چاہیے جہاں پر آپ اپنی ڈسکشنز کریں، آپ کے فکر کے فروغ کے سینٹرز ہونے چاہیے، یعنی آپ اپنی فکر کو انسٹیٹیوشنلائز کریں۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام مدینہ پہنچ چکے، مسجد نبوی کی بنیاد رکھی جا چکی۔ اب مدینہ اور مکہ کے ماحول میں بڑا فرق تھا، چونکہ مکہ کا ماحول ایک قبیلہ تھا وہاں پہ قریش، باقی اس کے گرد و نواح میں تھے، بنیادی وہ تھا، ان کی حیثیت تھی، جبکہ مکہ میں مدینہ میں 5 قبیلے آباد تھے۔ ان 5 میں 2 عرب تھے اور 3 یہود تھے۔ تو جب مختلف نوعیت کے قبائل آباد ہوتے ہیں تو اس سے گنجائش بڑھ جاتی ہے۔ اب مدینہ میں ایک قسم کی شہری ریاست کا ماحول تھا، سپرمیسی البتہ یہود قبائل کی تھی۔ عرب قبائل میں اوس اور خزرج تھے، اور یہودی قبائل میں بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر، یہ 3 قبیلے تھے۔ سپرمیسی یہود قبائل کی تھی، فیصلہ ساز یہود ہوا کرتے تھے، چونکہ اوس اور خزرج ان کا تو آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا تھا۔ اوس بڑا قبیلہ تھا، مالدار قبیلہ تھا، خزرج بڑا قبیلہ تھا، مالدار قبیلہ تھا، اس کے بہت سے لوگ سراپ سونے کا کام کرتے تھے۔ اوس چھوٹا قبیلہ تھا لیکن اس کے باوجود ان میں ہمیشہ جنگ و جدال رہتا تھا، تو ان کے مابین اکثر خانہ جنگی ہوتی تھی، لیکن فیصلہ کن حیثیت یہود کی ہوتی تھی۔ یہود اگر اوس کے حق میں بھی آ جاتے تو اوس جیت جاتا تھا چھوٹا ہونے کے باوجود، اور اگر خزرج کے حق میں آتے تو خزرج جیت جاتا۔ اس کے علاوہ بھی ان کی حیثیت تھی، چونکہ ان کے پاس ظاہرہ کتاب تھی، تورات تھی،
انجیل تھی اور جس کے مطابق وہ فیصلہ کرتے تھے. بہرحال ایک شریعت تھی، ایک قانون تھا، ایک ضابطہ تھا، عدالتیں تھیں جس میں فیصلہ ہوتا تھا. اوس اور خزرج کو ایسی کوئی شے حاصل نہ تھی اور وہ بھی مجبور تھے یہود کے سپرمیسی کو ماننے کے لیے. اس پس منظر میں ابھی دیکھیے اوس اور خزرج ایمان لے آتے ہیں حضور جب تشریف لے گئے. اب صورت یہ ہوئی کہ اوس اور خزرج کے لوگ جب حضور پر ایمان لائے تو ان کا جو ایمان تھا، اب یہ بڑا اہم پہلو ہے، اور جو مدنی زندگی کی حقیقی ڈسکشن اور اس کے جو مسائل اور چیلنجز ہیں وہ اس پہلو سے اب آگے نکلنے شروع ہو رہے ہیں. میں نے ایک جملہ بولا کہ جب اوس اور خزرج ایمان لائے پورا قبیلہ ایمان لے کر آ گیا. کیوں؟ چونکہ وہاں پر قبائلی زندگی تھی. جو بادشاہ کا دین وہ پورے سلطنت کا دین، جو قبیلے کے سردار کا دین وہ پورے قبیلے کا دین. اس طور پہ اوس اور خزرج ایمان لے کر آ گئے. ان میں سے ہر ایک کا ایمان، جو مہاجرین مکہ سے آئے تھے اور جو انصار وہاں موجود تھے اور حضور کو مواخات میں مدد فرما رہے تھے، ان کے ایمان کی سطح کا نہیں تھا. بہت سارے تو ایسے تھے جو اپنے قبیلے کے سردار کی وجہ سے ایمان لے آئے، وہ ان کو بھی کلیئرٹی نہیں تھی. یعنی یہ بدگمانی نہیں ہے، یہ ایک بڑا نیچرل پروسیس ہے. ابھی ان کو کلیئرٹی نہیں تھی، ابھی ان پر اتنی حقانیت واضح نہیں ہوئی تھی، ابھی ان کو کچھ اور وقت درکار تھا. اچھا، اب ہوتا ہے جب برسر لوگ ایلڈرز آف دا کلان جب یہ ایمان لے آتے ہیں تو وہ لوگ بھی ایمان لے آئے، ان کا کلچر تھا. اچھا، اب کیا ہوا، ان میں وہ لوگ بھی تھے جو راسخ العقیدہ تھے اور وہ لوگ بھی تھے جو محض اپنے سربراہ کے ایمان لانے کی وجہ سے ایمان لے آئے تھے. مگر ان پر یہود کے وہ گہرے اثرات تھے، ان پر یہود کے فکر کے گہرے اثرات تھے. جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، یہود کی سپرمیسی رہی. اب کیا ہوا کہ وہ طبقہ جو ایمان تو لے آیا اپنے قبیلے کے سردار کی وجہ سے، لیکن ذہنی طور پہ، فکری طور پہ یہود کی سپرمیسی سے بھی باہر نہیں آ رہا تھا. تو یہ وہ مقام تھا جہاں مدینے کے اندر نفاق کا دروازہ کھلتا ہے اور منافق بننے شروع ہو جاتے ہیں لوگ، کہ اوپر سے ایمان لے آئے اپنے قبیلے کے سردار کے ایمان کی بنیاد پہ، لیکن اندر سے یہود کی سپرمیسی قائم تھی. اب یہود و نصارہ ظاہرہ اسلام کے حق میں تو نہیں تھے، دشمن تھے، اور وہ بھی چونکہ معاہدوں میں حضور نے آگے آ رہی ہے بات، حضور نے ان کو معاہدوں میں جکڑ دیا مدینہ تشریف لاتے ہی. اب وہ بھی کھل کے کوئی اقدام نہیں کر سکتے تھے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نفاق کا دروازہ یہاں سے کھلتا ہے. عرب قبائل میں نفاق کا دروازہ اس لیے کھلا چونکہ وہ قبیل اپنے سردار کی وجہ سے ایمان لے آئے، مگر یہود کے تصرف اور یہود کی سپرمیسی کو اپنے دل و دماغ میں جو جگہ دے چکے تھے اس کی وجہ سے اس سے پوری طرح نکل نہ سکے اور درمیان کا راستہ لے لیا، جس کو نفاق کہتے ہیں. اس کے بعد آگے چلتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ پہنچ کر جو سب سے مدبرانہ اقدامات کیے ان میں مواخات مدینہ ہے. عقد مواخات اتنا بڑا چیلنج کہ اپنے مال اسباب، بعض تو بیوی بچوں کو مکہ میں چھوڑ کے وہاں پہ جا رہے تھے. تو اتنی بڑی افراد کی لاٹ کو وہاں پر اکاموڈیٹ کیسے کیا جائے، وہ رہیں گے کہاں، وہ کھائے پیئیں گے کہاں، ان کا معاشرتی سروائیول کیا ہوگا. انسانی عقل دنگ ہے مواخات کے عمل پر کہ یہ آئیڈیا بغیر وحی کے کسی انسان کے ذہن میں کیسے آ سکتا. منٹگمری واٹ آپ لوگ جانتے ہوں گے، بہت مشہور مستشرق ہے، پاکستان میں بھی یہ بہت عرصہ رہا، بہت اس نے تحقیق کی اسلام پر، بہت ساری کتابیں لکھی. اس کے بعد مائیکل ہارٹ آپ جانتے ہیں، دی 100 جس نے لکھی. یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسا مدبر وہ کہتے ہیں تاریخ میں کم گزرے ہیں. اور مثال منٹگمری واٹ اور اس نے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ دونوں نے یہ دی کہ عقد مواخات اتنا بڑا کرائسس جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا، انہوں نے عقد مواخات کے ذریعے اس کرائسس کو ایسے ایلیمینیٹ کیا، بلکہ وہ جو ریسیشن تھا وہ بوم میں بدل کے رکھ دیا، وہ جو ناکامی تھی اس کو کامیابی میں بدل کے رکھ دیا، وہ جو سامنے دیکھا جا رہا تھا کہ اب پتہ نہیں کیا کیفیت بنتی ہے زوال کی، کیسے کرائسس آئیں گے، کیا تنگ دستی ہوگی، اس کو بالا دستی اور عروج میں بدل کے رکھ دیا. مہاجرین اور انصار میں اللہ کے رسول نے ایسی مواخات کروائی، حتیٰ کہ سگے بھائیوں سے بھی بڑھ کے اثار کیا گیا. ابھی اس وقت پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے. کچھ صحابہ کرام نے تو اپنی بیویاں سامنے لا کے کھڑی کر دیں. انہوں نے کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، پسند کر لو اس میں سے جس کو تم دیکھ لو، پسند کر لو، اس کو میں طلاق دے دوں گا، عدت کے بعد وہ تم سے نکاح کر لے. اس حد تک اثار.
ایک گھر میں پردہ لٹکا دیا گیا، انہوں نے کہا اس طرف ہم رہیں گے، یہ حصہ تمہارا ہے، کاروبار آدھے آدھے کر دیے گئے۔ یہ وہ معاملہ تھا جس نے یہ جو کرائسس آ رہا تھا، فائنینشیل کرائسس، اور ایک ڈیڈ لاک ہونے کی شکل بن سکتی تھی، حضور علیہ السلام نے اس کو ختم کر دیا۔ دوسرا کام جو کیا، پہلا عقد مواخات، پہلا مسجد نبوی، دوسرا عقد مواخات، تیسرا یہود سے معاہدات، یہود کو معاہدات میں انگیج کر دیا۔ سیرت نبی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر ڈفرینس آف اوپینین رکھنے والے کچھ لوگ موجود ہوں تو ان کو انگیج کرنا چاہیے۔ یہ سیرت النبی کا پیغام ہے۔ مطلب ہر شے تصادم اور رد عمل ہر شے کا حل نہیں ہے، انگیج کرنا۔ یہود کو حضور نے انگیج کیا۔ اب دیکھیے انگیجمنٹ کا حال دیکھیے، حضور علیہ الصلوۃ، بہت سارے لوگوں نے اس پر لکھا ہے، ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے، مگر میں ایک فکری بات کر رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 16 سے 18 مہینے وہاں مدینہ ہجرت کر کے بیت المقدس کی طرف چہرہ انور کر کے نماز پڑھی۔ اب اس کا ایک فطری نتیجہ یہ نکلا کہ بیت المقدس یہود کا بھی قبلہ تھا، تو وہ یہ سمجھنے لگ گئے شاید یہ کوئی تسلسل ہے ہماری فکر کا، یعنی یہ کوئی الگ سے امت نہیں بننے جا رہی، یہ الگ سے کوئی اجتماعیت نہیں بننے جا رہی، کوئی جمعیت۔ اب بہت سارے، چونکہ کسی بھی قوم کو اور کسی بھی فکر کے بندے کو انگیج کرنے کے لیے کسی بھی قوم اور نیشن کو بہت سارے ٹیکٹکس ہوتے ہیں، تو علماء بعض نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ چونکہ حضور نے تو ظاہر اللہ کے حکم اور اللہ کی وحی کی روشنی میں ہی کام کیا، مگر اس کے اندر سے ایک حکمت یا اس عمل مبارک کے ذریعے سے ایک بہت بڑی جو حکمت اور جو فائدہ حضور نے حاصل کیا وہ یہ کہ ابھی جب تشریف لائے تھے اور مسلمان کمزور تھے مکہ مدینہ میں، یہود کی جو رد عمل اور ریٹیلینس تھی وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ یہ 16 مہینے لگ گئے، وہ تو یہ سمجھ رہے تھے ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، یہود کے اندر یہ چیز بھی ایک نرم گوشہ پیدا کرنے کا باعث بنی، اور انہوں نے ریٹیلیٹ نہیں کیا، پلٹ کے کوئی ایسا اقدام نہیں کیا۔ مین وائل حضور علیہ السلام نے جب وحی نازل ہوئی اللہ کے حکم سے اپنے قبلہ کی طرف اعلان کر دیا، جس سے پھر ان کے کان کھڑے ہوئے کہ یہ تو ایک نئی جمعیت ہے جس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے کیا ہوتا ہے، غلبہ دین کے لیے اب اقدامات کا اظہار ہو رہا شروع ہو جاتے ہیں، جس میں بدر آتا ہے، غزوہ بدر۔ ہمارے ہاں ایک پرابلم یہ ہے، اسلام بنیادی طور پہ ذہن میں رکھیے کہ اسلام امن کا دین ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر معاملے میں امن کو ترجیح دی، ڈائلاگ کو ترجیح دی اور صلح کو ترجیح دی، مگر بعض جگہوں پر اقدام بھی فرمایا۔ ہر چیز کو ڈیفینسو ہو کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بدر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اب بدر پہلا معاملہ تھا، باقاعدہ جنگ جو عالم اسلام کے عالم کفر سے ہوئی وہ پہلی جنگ تھی، لیکن اس میں اقدام مسلمانوں کی طرف سے تھا، یہ کوئی ڈیفینسو نہیں تھی کہ کوئی چڑھائی کر کے آ رہا تھا، اس میں مسلمانوں کی طرف اقدام تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دین غالب کرنا تھا۔ حضور کا منصب ہے لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، کہ اللہ کے دین کو ہر فکر اور ہر دین اور ہر مذہب پر غالب کر دیں۔ تو ظاہر ہے بالفرض، مثال کے طور پہ لیجئے، اگر مکہ کے لوگ حضور کے مدینہ آنے کے بعد ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاتے کہ چلیں ہماری طرف سے تو گئے، اب ہمارے خداؤں کو کوئی برا بلا نہیں کہتا، تو کیا حضور علیہ السلام اس پر اکتفا فرماتے؟ نہیں، حضور کا تو منصب تھا لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، اس کے پھر اسباب اللہ نے مہیا فرمائے، تو لہٰذا بدر کی طرف پیش قدمی ہوئی۔ کیوں ہوئی؟ چونکہ انہوں نے مال اسباب سب کچھ لے لیا تھا مکہ والوں سے، تو مسلمانوں کے ہاں انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اب وہ ہمارا قافلہ جا رہا ہے ابو سفیان لے کے، تو اس میں ہمارا مال اسباب ہے، جو انہوں نے ہم پر ظلم بھی کیا، جسمانی ظلم بھی کیا، مال و اسباب بھی لوٹے، ہم اپنے گھر جائیدادیں پراپرٹیاں بھی وہاں چھوڑ کر آئے جو بک نہیں سکے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اقدام فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، سورہ حج کے اندر اجازت دی گئی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظالموا، اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہیں، ظلموا وان اللہ حرم وان اللہ نصرہم لقدیر، اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ الذین اخرجوا من دیارہم، وہ لوگ جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، یہ مہاجرین کے ظلم، مہاجرین پر ہونے والے ظلم کی طرف اشارہ ہے۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، جو نا حق اپنے گھروں سے نکالے گئے، الا ان یقولوا ربنا، اس لیے کہ وہ کہتے تھے اللہ ہمارا رب ہے۔ اجازت آ گئی کہ اب تم اقدام کرو، اقدامات کیے۔ بدر سے پہلے عام مشہور یہ ہے کہ بڑا مارکہ تو بدر تھا، بدر سے پہلے 8 چھوٹی بڑی مہمات ہو چکی تھی۔
8 چھوٹی بڑی مہمات، اور غزوہ بدر سے قبل مہمات کا یہ جو آغاز تھا اس کی ایک بنیادی وجہ سمجھ لیں۔ اس کی بنیادی وجہ تھی قریش کی معاشی ناکہ بندی، ان کی فائنینسز کو کنٹرول کرنا، چونکہ جتنا قریش کی تجارت آتی ہے وہ مدینہ کے ساحلی علاقوں سے ہو کے جاتی۔ اگر مدینہ اپنے سارے راستے بند کر دیتے اہل مدینہ اور مدینہ کی گورنمنٹ، تو قریش مکہ کی تجارت ختم ہو جاتی۔ اس کا ایک اظہار سنیے، ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اوس کے سردار تھے، آپ مدینہ سے مکہ گئے اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگے۔ یہ رواج تھا، جو بھی مکہ میں داخل ہوتا وہ کعبۃ اللہ کا طواف کرتا۔ ابو جہل نے دیکھ لیا کہ طواف کر رہے ہیں۔ ابو جہل آیا کہ تم نے ہمارے طرف سے جو لوگ جن کو ہم نے نکالا ہے ان کو پناہ دے رکھی ہے، اور ہم تمہیں یہاں نہیں آنے دیں گے اور طواف نہیں کرنے دیں گے۔ حضرت سعد کو ابو جہل یہ کہنے لگا۔ اب حضرت سعد بن معاذ کا جواب سنیے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ مدینہ کی جو جغرافیائی حیثیت تھی اس کی کیا اہمیت تھی، جس کو حضور اسلام بخوبی جانتے تھے، اور اسی کی بنیاد پہ اب اقدام ہو رہے تھے، تاکہ مدینہ کو ریاست بنانی ہے اور ریاست کے لیے وسائل چاہیے۔ حضرت سعد بن معاذ فرماتے ہیں، انہوں نے جواب دیا کہ ذرا سوچ کر، اے ابو جہل ذرا سوچ کے میرے ساتھ بات کرو، ہم تمہارے قافلے نہیں گزرنے دیں گے، اس لیے کہ قریش کی ساری تجارت، سیادت اور چودراہٹ جو تم ہم پر جتاتے ہو وہ تمہاری تجارت کے مرہون منت ہے، اور اہل عرب کے ان قافلے ہم اس لیے تعرض نہیں کرتے۔ حضرت سعد نے کہا چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تم کعبہ کے متولی ہو، کعبۃ اللہ کی وجہ سے تم سے تعرض نہیں کرتے۔ اگر ہم پر، حضرت سعد فرماتے ہیں، کعبہ کا دروازہ بند کر دیا گیا تو یہ ذہن میں رکھو، جو بزنس کی معاشی مراعات تمہیں حاصل ہیں مدینہ کے رستوں کے ذریعے، وہ سب تم پر منقطع کر دی جائیں گی۔ یہی اسٹریٹجی حضور اسلام نے اپنائی، چھاپا مار دستے بھیجے جو مدینہ کے گرد و نواح میں، مدینہ کی ریاست میں، چونکہ حضور کی حکومت تھی، اور حضور کی اور کسی بھی شخص کی جو دائرہ کار حکومت ہوتی ہے وہاں پر آپ بغیر اجازت ٹریول نہیں کر سکتے۔ یہاں پر پھر ایک واقعہ ہوتا ہے بڑا امپورٹنٹ، وادی نخلہ میں تصادم ہوتا ہے۔ یہ واقعہ مکہ میں آگ لگا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جہش کو چند افراد کا کمانڈر بنا کر مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے، وادی نخلہ، وہاں بھیج دیا۔ وہاں نخلہ کے قیام کے دوران قریش کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کا حکم دیا۔ وادی نخلہ میں قیام کے دوران قریش کے ایک مختصر قافلے کے ساتھ مسلمانوں کی اور صحابہ کرام کی وہ ہو جاتی ہے، جھڑپ ہو جاتی ہے، اور اس جھڑپ میں ایک مشرک عمر بن عبداللہ الحضرمی مارا جاتا ہے۔ یہ پہلا اقدام تھا، یعنی آپ یہ دیکھیں فتح مکہ کے اپنا ہجرت مدینہ کے بعد پہلا جو خون بہا وہ ایک مشرک کا بہا اور مسلمانوں کے ہاتھوں۔ اب یہ خبر چلتے چلتے کہیں سے کہیں پہنچ گئی۔ ابو سفیان نے واویلا کرنا شروع کر دیا، ادھر سے اس کو ظاہر ہے، ادھر سے جب حضور اسلام پوری کی پوری کر رہے تھے، ریکی کروا رہے تھے، ابو سفیان اور مشرکین مکہ ان لوگوں کے بھی کھوجی جو رستوں کی جستجو کرنے والے اور جانوروں کے پاؤں کے نشانات سے سرچ آؤٹ کرنے والے، اور پھر جانوروں کا جو فضلہ ہوتا ہے اس سے وہ پہچان لیتے تھے یہ کس علاقے کا ہے۔ انہوں نے بھی آگے سے پورا واویلا کیا کہ محمد رسول اللہ ہم پر حملہ کرنے والے ہیں، اور وہ اتنا بڑا قافلہ تھا، کہتے ہیں کہ مکہ کے ہر گھر کا کچھ سامان اس کے اندر تھا۔ اور ابو جہل کی طبیعت جو تھی وہ بھی جارحانہ تھی، ہاکس والی تھی، لڑائی پسند تھا، شدت پسند تھا۔ اب ابو سفیان نے جب یہ پیغام بھیج دیا زمزم غفاری کے ذریعے پیغام بھیجا، تو اس نے وہاں پہ ابو جہل نے پورے اہل مکہ کو اکٹھا کیا، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ سب سے اہم موقع ہے، یہاں پر اگر ہم مسلمانوں کو دبا سکتے ہیں تو دبا لیتے ہیں۔ ادھر سے اللہ کے رسول مدینہ سے چند صحابہ کو لے کے نکلے، نفیر عام نہیں ہوئی، اس لیے ہر کوئی ساتھ نہیں آیا۔ حضور نے اعلان نہیں فرمایا کہ میں کسی مارکے پہ جا رہا ہوں۔ خاموشی سے جب نکلے، 1000 سے کچھ زائد کا لشکر لے کر نکلے، تو آگے سے جا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک صحابہ کرام جن کو لے کے جا رہے تھے ان پر بھی اپنا ارادہ واضح نہیں فرمایا۔ تھوڑا آگے چلے تو اس کے بعد حضور نے مشاورت بلا لی مدینہ سے نکلنے کے بعد، اور فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ نے دو لشکروں کا وعدہ کیا ہے، ایک شمال سے آ رہا ہے اور اس کے ساتھ بہت سارا سامان تجارت ہے،
اور اس میں صرف 50 محافظ ہیں، اور جبکہ دوسرا ایک لشکر جنوب سے آ رہا ہے اور اس میں کیل کانٹے کا مقابلہ ہے، اور وہ لشکر ہتھیاروں سے لیس ہے اور اس میں بہت سارے لوگ ہیں۔ ان دونوں میں سے ایک لشکر کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، اب مسلمانوں تم بتاؤ کس طرف جانا ہے۔ آپ اندازہ کریں حضور کی سنت، بتا رہے ہیں کہ وہی آئی ہے کہ 2 لشکر ہیں، ان میں سے ایک لشکر کا اللہ نے وعدہ کیا، تو کیا اللہ نے حضور کو یہ نہیں بتایا ہوگا کہ کس لشکر کا وعدہ ہے؟ حضور نے مجلس سے مشاورت بلا کے مشورہ کیا اس بات کا، یعنی ایک معاملہ جو مبنی پر وحی ہے اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام مشورہ، یہ وہ تربیت تھی صحابہ کرام کی جس نے عظیم لوگ پیدا کیے تھے، مسلط نہیں کرتے تھے، وحی کی صاحب وحی تھے، ہر کوئی جانتا تھا کہ اللہ کی رضا سے بول رہے ہیں، اس کے باوجود ہر معاملے میں مشورے کے بغیر حضور آگے نہیں بڑھتے تھے۔ یہ ابھی بدر کی بات ہے، پھر احد آئے گا، پھر احزاب آئے گا، پھر حنین آئے گا، آپ دیکھیے کیسے مجالس مشاورت ہوتی ہیں، کیسے ڈفرنس آف اوپینین کو حضور اکاموڈیٹ کرتے ہیں، کیسے بعض اوقات اپنی رائے واپس لے لیتے ہیں۔ اچھا، اب یہ 2 لشکر تھے، حضور نے دونوں کا حال بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا مسلمان کیا چاہتے تھے، اللہ نے سورہ انفال آیت نمبر 7 وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اے مسلمانوں تم تو یہ چاہتے تھے کہ تمہیں وہ جماعت ملے جس میں تمہیں کانٹا بھی نہ چبھے۔ انسانی فطرت ہے نا کہ انسان آسانی پسند ہے۔ یہ سورہ انفال کی 7ویں آیت ہے، 8ویں سورت کی۔ انسان آسانی چاہتا، اللہ نے فرمایا اے مسلمانوں تم تو یہ چاہتے تھے، اور یہ طبع بشری کے مطابق بھی تھا، تم یہ چاہتے تھے کہ کچھ کانٹا بھی نہ چبھے اور تمہیں کچھ نہ کچھ حاصل ہو جائے، مگر اللہ کی منشا یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اب اسلام کو ایک قوت کے طور پہ اس کے دشمنوں پر واضح کرنے والا تھا۔ اب مشاورت کا عمل شروع ہو رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں، حضرت عمر تقریر کرتے ہیں، حضرت ابوبکر تقریر کرتے ہیں، مہاجرین میں بڑے بڑے لوگ تک حضرت مقداد تقریر کرتے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس طرف متوجہ نہیں ہوتے، یعنی ابھی حضور کی منشا پوری نہیں ہو رہی۔ پھر اچانک انصار کو خیال آتا ہے کہ کہیں حضور ہماری طرف ہمارے منتظر تو نہیں ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے، یعنی حضور کی سنت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر ایک طبقہ بیٹھا ہو جس میں بڑے بڑے لوگ ہوں تو کس طبقے کی بات کی کتنی ویلیو کرنا ہے اور کس طبقے پر کتنا ہے۔ اب انصار و مہاجرین حضور کے لیے یکساں تھے، مگر مہاجر تو حضور کے ساتھ آئے تھے، اور اب معاملہ انصار کی بال کوٹ میں تھا، چونکہ انصار بیعت عقبہ ثانیہ میں حضور کے ساتھ یہ شرط طے کر کے آئے تھے کہ مدینہ کے اندر آپ پر کوئی حملہ نہیں کرے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب مدینہ سے باہر تھے۔ انصار کے جو سردار تھے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی فوراً ماتھا ٹنکا اور ان کی توجہ اس طرف گئی کہ کہیں حضور اس لیے تو پریشان نہیں ہے کہ ہم تو بیعت عقبہ ثانیہ میں جب حضور کو مدینہ لائے تھے، انوائٹ کیا تھا، تو ہم نے حضور کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ کو مدینہ میں آپ کی حفاظت کریں گے، اور یہ جو حضور علیہ السلام حضرت ابوبکر کی بات پر توجہ نہیں فرما رہے، حضرت عمر بڑے بڑے لوگوں کی بات پر توجہ نہیں فرما رہے، یہ کہیں ہماری بات تو نہیں، ہماری طرف تو نہیں ہے حضور کا روح سخن۔ یہ سوچتے ہی وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے یہ بات بھانپ لی۔ اس کے بعد بھانپ کے وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کے ذہن میں بیعت عقبہ اولیٰ کا ثانیہ کا معاملہ ہے تو پھر آپ اس کو ذہن سے نکال دیجئے۔ انا آمنا بک وصدقنا کا، یا رسول اللہ ہم آپ کی تصدیق کر چکے ہیں اور آپ پر ایمان لا چکے ہیں، اب اگر آپ ہمیں حکم دیں گے کہ ہم اپنے گھوڑے سمندر میں دوڑا دیں تو ہم سمندر میں ڈال دیں گے بغیر کسی تردد کے، ہم ہر وہ کام کر گزریں گے جس کی طرف آپ اشارہ کریں گے۔ حضرت سعد بن عبادہ کی تقریر ابھی ختم ہوئی تھی کہ حضور علیہ السلام کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور حشاشت و بشاشت تھی۔ حضور علیہ السلام جب یہ بات ہو گئی تو حضور نے فرمایا اچھا اگر تمہارا بھی یہی رائے ہے جو ان کی رائے تھی مہاجرین کی، تو پھر سنو۔ حضور نے ان کے ہاتھ پکڑے اور خیموں کی باہر لے گئی اور فرمایا کہ کل ابو جہل یہاں پہ مرے گا، نشان لگا کے بتا دیا فلاں کافر یہاں پہ، فلاں کافر یہاں پہ، فلاں کافر یہاں پہ۔ صحابہ کرام کہتے ہیں جہاں حضور نے نشان لگائے تھے اگلے دن ہر کافر وہیں پہ پڑا ہوا تھا۔ مجھے بتائیے کہ مشاورت سے پہلے کیا حضور علیہ السلام کو اس بات کا علم نہیں تھا؟ لیکن اللہ کے رسول نے انسان ہوتے ہوئے انسانوں کی تربیت کی، اور بڑے سے بڑے ٹف سے ٹف مشکل حالات میں انسانوں کو کیسے گزرنا چاہیے یہ ہمیں رہنمائی کی۔ اس پہلو کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کیا بغیر جنگ کے فتح نہیں دے سکتا تھا؟ اتنے غزوات سے گزارا۔ اللہ تعالیٰ دعوت کے کام میں معجزات کو پسند نہیں فرماتا، نہ اللہ کا رسول۔ دعوت کے کام میں جد و جہد ہوتی ہے، معجزات نہیں ہوتے۔ 13 سال کی مکی زندگی اور 2 سال مدنی زندگی کے بعد اب 15 سال تھے۔ اب اللہ کا امر یہ تھا کہ
لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون، اب حق کو واضح کیا جائے اور باطل کو بھی کھول کے بیان کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا امر ہوا، اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہوئی، اور وہ لشکر جو بھرا ہوا تھا، لشکر جرار مخالفوں کے ساتھ، اور اتنی بڑی تعداد کہ ایک دن 9 اونٹ اور ایک دن 10 اونٹ ذبح کیے جاتے ان کے کھانے کے لیے، شراب ان کے ساتھ، لونڈیاں ان کے ساتھ۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت نازل ہوتی ہے۔ اب یہاں پر اور مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے۔ اب یہاں پر ایک بڑا اہم پہلو وہ ذہن نشین رکھیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، یہ بدر کی بات کر رہا ہوں ابھی، حضور علیہ السلام کے حوالے سے اہل مکہ ڈیوائیڈڈ تھے، مخالف سب تھے، ایمان کوئی نہیں لایا تھا، مگر حضور کے خلاف اقدام کرنے میں 2 رائیں تھیں۔ ایک طبقہ تھا جو میں نے بتایا ابو جہل اور اس مزاج کے لوگ تھے، اور ایک طبقہ وہ تھا جو سمجھدار، اگرچہ کہ مخالف وہ بھی تھے، دشمن تھے، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے حضور کی حکمت، حضور کی دانش، حضور کی تعلیمات کا حق ہونا یہ ان پر واضح تھا، وہ چاہتے تھے کہ اس طرح کا کوئی اقدام نہ ہو۔ ان میں عتبہ بن ربیعہ ایک شخص تھا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام لشکر کو لے کے بڑھنے لگتے ہیں اور بالکل اب آمنا سامنا ہونے کو ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اے قریش، عتبہ بن ربیعہ اپنے سرداروں کو کہتا ہے کہ اے قریش، میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ عرب کو ان کے حوالے کر دو، وہ خود نمٹ لیں گے، یعنی تم نہ لڑو، اہل عرب جو ہیں باقی عرب کو جا کے ان کے معاملات بتا دو، وہ خود ان سے نمٹ لیں گے۔ اگر عرب جیت گئے اور معاذ اللہ کے رسول ہار گئے تو تم تو یہی چاہتے ہو، اور اگر محمد رسول اللہ جیت جاتے ہیں اور عرب ہار جاتے ہیں تو یہ بھی ہم میں سے ہی ہیں، باہر سے تو نہیں ہیں، دونوں صورتوں میں ہمارا کام ہو جائے گا۔ خواہ مخواہ اپنے بھائیوں کے ہاتھوں سے اپنے خون کو رنگین نہ کرو۔ عتبہ بن ربیعہ نے یہ رائے دی۔ یہ رائے اتنی وزنی تھی اور ٹھیک تھی کہ اس نے یہ کفار کے لشکر میں پھیل گئی یہ رائے، ابو جہل تک پہنچی۔ میں نے بتایا وہ بڑی جارحانہ طبیعت کا انسان تھا۔ اب اس کو جب یہ رائے پہنچی تو اس نے کہا یہ تو معاملہ خراب ہے۔ وہ ہر صورت جنگ کروانا چاہتا تھا۔ جو مسلمان مکہ سے ابھی تیاری کر رہے تھے اور نکلے نہیں تھے، اس نے کہا کہ کہیں وہ اس بات میں نہ آ جائیں۔ اس نے کیا کیا؟ وادی نخلا کے واقعے کو بنیاد بنایا، جس کا میں ذکر کر چکا۔ وادی نخلا کا جو مقتول تھا عمر بن عبداللہ حضرمی، اس کے چھوٹے بھائی کو بلا لیا اور اس کے بھائی کو کہا کہ تم آ کے واویلا کرو اور کہو کہ مجھے میرے بھائی کا انتقام چاہیے۔ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا بدر میں، جب اس نے آ کے واویلا کیا، اکسایا، اور ساتھ ابو جہل نے عتبہ بن ربیعہ کو حمیت عرب کا تانا دیا۔ انہوں نے کہا تم بزدل ہو اور میدان جنگ سے بھاگنے کا ارادہ کر رہے ہو۔ یہ تمام چیزیں جب اکٹھی ہوئیں، اب وہ بھی ظاہر عرب تھا، اس نے کہا اچھا میں نہیں بھاگ رہا، کل تم میری پھر بہادری دیکھ لینا۔ اور پھر عتبہ سب سے پہلے لڑنے آیا اور سب سے پہلے ہلاک بھی ہوا۔ یوں کوشش کے باوجود ایک طبقے کی، مشرکین مکہ ہی کے ایک طبقے کی کوشش کے باوجود جنگ نہ رک سکی اور جنگ ہوئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھیں اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھوڑی دیر کے لیے غنودگی طاری ہوئی، اور حضور یہ فرماتے ہوئے سورۃ القمر کی آیت پڑھتے ہوئے سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، یہ فرماتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کھلی، گویا کہ اللہ نے خوشخبری دے دی، فرمایا ان قریب اس جمعیت کو شکست ہوگی اور یہ پیٹھ دکھا کے بھاگ جائیں گے۔ واقعہ بدر میں ایسا ہی ہوتا ہے، 70 سردار مارے گئے، ابو جہل جیسا فرد مارا گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کے پاس آئے، جب یہ مارا جا چکا تھا، حضور نے فرمایا ھذا فرعون امتی، یہ میری امت کا فرعون ہے۔ ہر امت میں اللہ ایک فرعون پیدا کرتا ہے اور یہ میری امت کا فرعون ہے۔ اب یہاں پر ایک بڑا آپ کو ابو جہل کے حوالے سے میں پر لطف بات بتا کے پھر آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ ابو جہل کو آپ کو پتہ ہے 2 نوجوانوں نے، معوذ اور معاذ نے قتل کیا۔ جب وہ اس کا گردن کاٹ رہے تھے، سر قلم کرنے لگے، تو وہ کہتا ہے کہ میری گردن نیچے سے کاٹو، یعنی بالکل جہاں چہرہ ختم ہوتا ہے وہاں نہیں، اس سے نیچے سے، جہاں سے گردن کا حصہ جسم سے جڑا ہوتا ہے وہاں سے کاٹو۔ انہوں نے پوچھا وہ کیوں؟ کہتا اس لیے کہ جب میری گردن مقتولین باقیوں میں پڑی ہوئی ہو تو اس سے بلند لگے، آپ اندازہ کر لیں، ان سے اونچی لگے،
یہ نفسیات ابو جہل کی نفسیات ہے کہ آپ دوسروں سے اپنے آپ کو ممتاز دکھنا چاہیں، دوسروں کو چھوٹا سمجھنا چاہیں اور خود کو بڑا شو کرنا چاہیں. یہ ابو جہل کی نفسیات تھی. اس نفسیات میں مبتلا لوگ دین کا کام نہیں کر سکتے. کبھی کوئی ٹائٹل نہیں دیا، کبھی کوئی کرسی نہیں دی، کبھی کوئی منصب نہیں ملا، یا کہیں پہ وہ پروٹوکولز نہیں دیے جو ڈیو پروٹوکولز ہیں، تو ان کی بنیاد پر ایسا سوچنا یا ایسا سمجھنا کہ میرا ادب احترام نہیں ہوا، یا اپنے آپ کو سپیریئر بنانا یا سپیریئر بنانے کی کوشش اور شو کرنا، یہ درست باتیں نہیں ہیں، یہ سنت نبوی نہیں ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے فتح دیتے، اللہ تعالیٰ فتح دیتا ہے اور اسلام کی دھاک بیٹھ جاتی ہے. اور اگلے سال، اس کے بعد پھر اگلا سال آتا ہے، اور اگلے سال جو کفار مکہ ہیں ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، چونکہ مدینہ مکہ میں ان کو بدر میں ان کو بہت بڑا نقصان ہو چکا تھا. اب وہ پلٹ کے آتے ہیں 3 شوال کو، 3 ہجری شوال کے مہینے میں. بدر 2 ہجری میں تھا اور رمضان میں تھا. اب وہ پورے 1 سال اور 1 مہینے کے بعد شوال میں آتے ہیں. یہ مشرکین مکہ کا جوابی حملہ تھا. ابو سفیان اس کا سربراہ تھا. کم و بیش اسلام لانے سے قبل اکثر غزوات میں جو فائنینشیل انویسٹمنٹ تھی وہ ابو سفیان کی تھی. اب کیا ہوتا ہے، احد کا معاملہ جب پیش آتا ہے تو اس موقع پر مشاورت ہوتی ہے. کوئی غزوہ حضور نے بغیر مشاورت کے نہیں لڑا. مشاورت یہ ہوتی ہے کہ کیا مدینہ کے اندر رہ کے مسلمانوں کا کفار کا مقابلہ کیا جائے یا مدینہ سے باہر نکل کے ان کا مقابلہ کیا جائے. اس بات کی مشاورت ہوتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی ایک رائے تھی. ہر بندے نے اپنی اپنی، کوئی چھوٹا تھا یا بڑا تھا، سب سے رائے لی جاتی، سب نے اپنی اپنی رائے دی. جو لوگ، یہ ایک اہم پوائنٹ توجہ سے سنیے گا، جو لوگ بدر کی فتح کے بعد مسلمان ہوئے تھے ان میں بہت زیادہ جوش اور جذبہ تھا، اکثر نوجوان تھے. ان کی رائے یہ تھی کہ ہم مدینہ سے باہر نکل کے جنگ کریں، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی رائے یہ تھی کہ مدینہ میں رہ کے ڈیفنس کیا جائے. عبداللہ بن ابی ظاہر ابھی تک وہ بے نقاب نہیں ہوا تھا، اس نے بھی یہی رائے دی کہ مدینہ میں رہ کے ڈیفنس کیا جائے. اور ہمارا وہ کہتا ہے تجربہ بھی یہی بتاتا ہے کہ مدینہ میں رہ کے ڈیفنس کرنا آسان ہے. بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نوجوان صحابہ کرام جو نئے جوان خون تھا ان کا اصرار دیکھا تو آپ اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے. اور جب اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زرہ پہنی ہوئی تھی. گویا کہ یہ اس بات کی علامت تھی کہ ہم مدینہ سے نکل کے ڈیفنس کریں گے. وہ صحابہ کرام جو مدینہ سے باہر نکل کے اپنی رائے دے رہے تھے کہ نکل کے ڈیفنس کرنا چاہیے، اب وہ بھی ریکویسٹ کرنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم اندر رہ کے کرتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ جب ایک دفعہ زرہ پہن لے تو پھر پیچھے ہٹے. حضور نے فرمایا اب ہم باہر نکل کے ڈیفنس کریں گے، اور فرمایا وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 اس کو پڑھا اور فرمایا کہ اب فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں، ہم اللہ کے بھروسے پہ نکل چکے ہیں مشورہ کر کے. جنگ ہوتی ہے، شاندار جنگ ہوتی ہے احد کی. مسلمان فتح کے قریب ہیں، حتیٰ کہ 50 تیر انداز کا ایک دستہ حضور علیہ السلام انتہائی حساس مقام پر کھڑا کرتے ہیں. قریش کی فوج کے جب پاؤں اکھڑ جاتے ہیں تو وہ 50 تیر انداز جو ہیں وہ مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے اپنی جگہ سے چھوڑ نیچے آ جاتے ہیں. ان کے جو سردار ہیں حضرت مطعم، وہ ان کو روکتے ہیں کہ نہ جاؤ. حضور نے حکم فرمایا. بعض مفسرین نے اور بعض سیرت نگاروں نے تو یہاں تک کہا کہ حضور نے فرمایا تھا اگر ہمیں فتح ہو یا شکست تم نے یہاں سے نہیں ہٹنا، حتیٰ کہ ہمارے چیتڑے کر دیے جائیں تم نے یہاں سے نہیں ہٹنا. وہ اتنا اہم پوائنٹ تھا. انہوں نے خیر وہ درہ خالی چھوڑ دیا. حضرت خالد بن ولید ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، بہت بڑے جنگجو تھے. انہوں نے جنگی حکمتوں سے بڑے آگاہ تھے. انہوں نے یوں ہی پلٹ کے دیکھا، ان کی عقابی نگاہ نے دیکھ لیا کہ درہ خالی ہے اور یہ نیچے اتر آئے ہیں. وہ گئے اور پہاڑ کے پیچھے سے پلٹ کے حملہ کر دیا، اور وہ جیتی ہوئی جو تھی جنگ فتح، اس کو شکست میں بدل دیا. قرآن مجید نے اس پر تبصرہ کیا ہے. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے تو اپنا وعدہ سچ کر دکھایا تھا تمہاری مدد کا. حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ، یہاں تک کہ تم نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا، جب کہ تم نے اس کے حکم سے اپنے دشمنوں کو
گاجر مولی کی طرح کاٹ لیتے، مگر جب تم ڈھیلے پڑے اور تم نے معاملے میں اختلاف کیا اور تم نے اپنے امیر کی حکم عدولی کر دی، وتنازعتم فی الامر، معاملے میں اختلاف کیا، کچھ کہتے تھے اترو، کچھ کہتے تھے نہ اترو، وعصیتم، اور نافرمانی کی اپنے امیر کی، من بعد ما اراکم ما تحبون، اس کے بعد حالانکہ تم وہ دیکھ چکے تھے جو تمہیں پسند ہے، فتح، ایک نظارہ فتح کا دیکھ چکے تھے۔ یہاں پر میں ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بتائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کس کے لیے گئے تھے؟ اللہ کے لیے۔ وہ انسان تھے صحابہ کرام، پالیسی میں اور تھوڑی سی جو ان سے جو جنگی حکمت عملی تھی اس میں ان سے غلطی ہو گئی۔ اب غلطی کے اندر کہیں بھی بدنیتی کا شائبہ ہی نہیں تھا، بطور انسان غلطی ہوئی، اور وہ جو اس وقت کے ظاہری حالات ہیں اس کے مطابق انہوں نے ایک ریئیکٹ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ بدر میں 70 کفار مارے گئے تھے اور احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے، ایگزیکٹ سیم فگر۔ وہ جو بدر کا سارا رعب اور دبدبہ تھا وہ سارا احد نے ختم کر کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی تو کر سکتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کے باوجود فتح قائم بھی تو رکھ سکتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، اور سنت نبوی یہ ہے دوستوں کہ اگر تم دنیاوی معاملات میں غلطی کرو گے تو تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، بس یہ سنت۔ دنیا بقدر ایفرٹ ہے، تم نے اگر غلطی کی، حالانکہ تم اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں ہو اور رسول کی معیت میں ہو، اس کے باوجود تم نے اپنی غلطی کا خمیازہ بھگتا۔ یہ ہے سیرت الرسول اور یہ ہے سنت نبوی کے پریکٹیکل اپروچ۔ حضور علیہ السلام نے بھی اللہ سے دعا نہیں کی، اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا تھا کہ یہ میرے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے آئے ہوئے ہیں۔ جب آپ اپنی اسٹریٹجی میں غلطی کرتے ہیں تو یو ہیو ٹو پے دیٹ، آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ سنت نبوی کی معقول اپروچ ہے۔ اب یہاں سے کیا ہوتا ہے؟ عبداللہ بن ابی، اب یہاں سے احد وہ واقعہ ہے جہاں سے منافقین کا پردہ چاک ہونا شروع ہوتا ہے۔ عبداللہ بن ابی جنگ سے پہلے 300 ساتھی لایا تھا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 1000 کو لے کر نکلے تو 300 چلے۔ اب 300 جو عبداللہ بن ابی لایا تھا اس کی چونکہ بات نہیں مانی گئی، وہ یہ چاہتا تھا کہ میری بات مانی جائے اور ہم مدینہ میں رہ کے ڈیفنس کریں، لیکن شرائعیت سے، اجتماعیت سے جو فیصلہ ہوا وہ مدینہ سے باہر جا کے ڈیفنس کرنے کا ہوا۔ وہ وہاں سے اپنے لوگ لے کے نکل گئے اس ناراضگی میں، چونکہ اندر سے تو منافق تھا لیکن ظاہراً اس ناراضگی کا سہارا لیا کہ ہماری بات نہیں مانی گئی۔ یہاں ایک بات سن لیجئے، دعوت میں، تنظیموں میں جب مشاورت کے بعد ایک فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس فیصلے سے پیچھے ہٹنے والا اس بنیاد پہ کہ میری بات نہیں مانی گئی، یہ منافقانہ نفسیات ہوتی ہے۔ یہ عبداللہ بن ابی والی نفسیات ہے، اس بنیاد پہ وہ پیچھے ہٹا۔ بہرحال نتیجہ وہی نکلا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فتح تھی وہ شکست میں بدل گئی اور 70 مسلمان شہید ہوئے۔ 70 حضرت حمزہ جیسے لوگ، حضرت معصب بن عمیر جیسے لوگ شہید ہو گئے۔ اب حضرت حمزہ کا حال دیکھیے، حضرت معصب کا بھی حال سنیے۔ حضرت معصب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی تھے جو کئی 100 درہم کا ایک سوٹ پہنتے تھے، کئی 100 درہم کا عطر لگاتے تھے، اور جب یہ عطر اور درہم سوٹ پہن کے عطر لگا کے نکلتے تھے تو گلیوں سے لوگ پہچان لیتے تھے یہاں سے معصب گزرا ہے۔ اور جب حضرت معصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، ان کے چچا نے ان کو گھر سے نکال دیا، حتیٰ کہ یہ ایک دفعہ حضور کے سامنے سے گزرے تو ایک چادر میں تھے جس سے سطر ڈھانپا ہوا تھا، پاؤں بھی ننگے تھے، سر بھی ننگا تھا۔ حضور نے فرمایا دیکھو معصب نے اسلام کے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ اور پھر جب یہی معصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ احد میں شہید ہوتے ہیں تو شہداء کے لیے تدفین کا مسئلہ پیش آتا ہے کہ اب شہداء کو کفن دیا جائے کہ نہیں، تو حضور نے فرمایا جس کپڑے میں شہید ہوئے ہیں اسی میں ان کو دفنا دو۔ حضرت معصب بن عمیر ایک چادر میں تھے۔ ایک صحابی حضور کے پاس آیا اور کہتا ہے یا رسول اللہ، ہم معصب بن عمیر کو جب ان کے چہرے پر کپڑا ڈالتے ہیں تو اتنی چھوٹی چادر ہے کہ پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، اور جب پاؤں پہ ڈالتے ہیں تو چہرہ ننگا ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا معصب کا چہرہ ڈھانپ دو اور پاؤں پر گھاس پھینک دی اور اس کے بعد ان کی تدفین کر دی۔ دوستو یوں اسلام ہم تک منتقل ہوا ہے، یہ ایسے نہیں ہے۔ علامہ نے کہا تھا کہ یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ہم نے چونکہ کوئی قیمت نہیں بھری،
ہم نے چونکہ کوئی قربانی بھی نہیں دی، ہم لوگ تو زمین پر بوجھ ہیں، اس کے باوجود اتنی عنایات ہیں اللہ کی، اس کے باوجود ہمیں کسی چیز کا احساس نہیں۔ اور حضرت حمزہ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، سیدنا حمزہ اللہ کے شیر اور رسول اللہ کے شیر، ہندا ان کا کلیجہ، ان کی جسم کا مصلح کیا جاتا ہے، ان کے کان کاٹے جاتے ہیں، ان کا ناک کاٹا جاتا ہے، ان کے اعضاء باقی کاٹ کے وہ ہار میں پڑو کے گلے میں ڈال کے اس وقت ناچا کرتے تھے، ان کا کلیجہ نکال کے ہندا نے کھایا، چبایا، حتیٰ کہ جب حضور مدینہ واپس تشریف لائے احد کے بعد تو ہر گھر سے آہو بکا تھی، کم از کم ہر گھر سے کوئی نہ کوئی شہید تھا۔ حتیٰ کہ جب حضور اپنے گھر آئے تو حضور فرماتے ہیں کاش کہ حمزہ کو بھی کوئی رونے والی ہوتی، اتنی آہو بکا تھی۔ صحابہ کرام نے جب حضور کی یہ جملہ سنا، انہوں نے اپنی ازواج اور اپنی بہنوں کو کہا کہ اپنے شہیدوں کو بعد میں رونا، پہلے جاؤ حضرت صفیہ کے پاس اور حضرت حمزہ کا افسوس کرو۔ حضور فرما رہے ہیں کاش کوئی حمزہ کو بھی روتا۔ یہ کیفیت تھی صاحبان۔ اب آگے چلیے، یہ دو صحابہ کا واقعہ میں نے بتایا، اب حضور کا واقعہ سن لیجیے۔ ایک بدبخت نے پتھر اٹھا کے پھینکا حضور علیہ الصلوۃ والسلام احد میں، حضور کے یہ جو مقدس لب ہیں خوبصورت ہونٹوں پر لگا، اور یہ جو مبارک لب ہیں یہ دانتوں کے اندر پیوست ہو گئے اور مسلے گئے، بالکل اتنا بھاری پتھر تھا، حتیٰ کہ نچلے ہونٹ حضور کے دندان کے اندر چلے گئے، اور نچلے ہونٹ نکالتے ہوئے حضور کے 2 دندان شہید ہو گئے نیچے والے۔ اس کے بعد حضور نے خود پہنی ہوئی تھی زرہ کے اوپر جو خود ہوتی ہے، نیچے زرہ اور اوپر جو لوہے کی ٹوپی ہوتی ہے۔ ایک بدبخت نے اتنی زور سے تلوار ماری، اور دوسری روایت میں ہے پتھر بھی ہے نیزہ بھی ہے مارا، کہ وہ خود ٹوٹ کر حضور کے رخسار میں پھنس گئی، اس کی لوہے کی جو کرچیاں تھیں وہ اس کے حضور کے رخسار میں پھنس گئی، حتیٰ کہ جب اس کو باہر نکالا گیا تو وہ باہر نہ نکلتی۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے اپنے دانتوں سے جب وہ کھینچی تو وہ اتنی حضور کی یہ جو جلد اور گوشت ہے اس کے اندر جا کے ہڈی کے اندر دھنس چکی تھی کہ ان کے کھینچتے ہوئے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ اس شدید تکلیف سے حضور گزرے، تب جا کے اسلام ہم تک پہنچا۔ ان تکالیف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں ہوا؟ ایک اشارے سے کیوں نہیں ہر شے کایا پلٹی گئی؟ جس طرح ہم بیان کرتے ہیں یوں کایا پلٹی گئی۔ دعوت کے کام میں کایا یوں نہیں پلٹا جا کرتی، دعوت کے کام کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ ہم چونکہ ایک دینی مزاج کے لوگ ہیں لہٰذا ہم ہر شے اسی مزاج میں دیکھنے کے قائل ہیں۔ ہم نے رسول اللہ کی جد و جہد کی زندگی کو ایک طرف رکھ دیا ہے، اور ہم نے یہ تصور بنا دیا کہ حضور تو اشارہ کرتے تھے، جس طرح ایک دفعہ چاند ٹوٹا اسی طرح اشاروں سے سارے کام ہوتے تھے۔ وہ معجزہ دکھانا حضور کی ایک عظمت کا علامت تھی، اور حضور علیہ السلام سے جد و جہد کروانا یہ حضور علیہ السلام کی دوسری عظمت کی علامت تھی، چونکہ اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا تھا۔ اگر حضور علیہ السلام کی دعوت معجزات کے ذریعے پہنچتی تو بعد میں دعوت کا کام کرنے والے کہتے یار ہم اس کو کیسے کر سکتے ہیں، اللہ کے رسول تو معجزات کے ذریعے کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا نہیں اے محبوب، اب معجزہ نہیں ہوگا، اب انسانی سطح پہ جد و جہد کر کے نتائج نکالیں تاکہ آپ کے بعد والوں کے لیے سنت رہے، اور حضور علیہ السلام نے اس کو نکالا۔ اب ہوتا یہ ہے، احد کے بعد کفار واپس چلے جا رہے ہیں، حضور علیہ السلام کو ان کی اس بات احمق پن کا اندازہ ہو گیا، کیونکہ یہ بہت بڑا موقع تھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ ان کو جلدی احساس ہوگا کہ ان کو میدان احد سے نہیں جانا چاہیے تھا۔ ابھی صحابہ کرام زخمی ہیں، زخموں پہ پٹیاں بندھ رہی ہیں، خون بہہ رہی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ تیاری کرو، جیسے ہی ابو سفیان کو اس بات کا احساس ہوگا کہ وہ غلطی کر گیا میدان احد سے، چونکہ ظاہر ہے ابو میدان مار چکے تھے، وہ اگر وہ رکتے تو وہ اور نقصان دے سکتے تھے۔ حضور نے فرمایا جیسے ہی اس کو اس بات کا احساس ہوگا وہ واپس پلٹے گا، لہٰذا تیاری کرو۔ اس کو غزوہ خندق کہتے ہیں۔ خندق میں 3 قوتیں جمع ہو گئیں مسلمانوں کے خلاف، قریش کی بھرپور طاقت، نمبر 2 یہود کی مکمل طاقت جو مدینے سے بدر کر دی گئی تھی اور خیبر جا کے شفٹ ہو گئی تھی، اور تیسرا نجد کے قبائل، عرب قبائل پوری طاقت سے آ رہے تھے۔ 12,000 کا لشکر تھا، احد میں 3,000 کا لشکر تھا، اور اب 12,000 کا لشکر، اور وہ اس نیت سے آ رہے تھے کہ اب پوری طرح سے مسل دیں گے اور کچل دیں گے مسلمانوں کو۔ قرآن مجید نے سورہ احزاب میں غزوہ احزاب کا تذکرہ کیا ہے، اور کیا مطلب دل لرزا دینے والا اللہ تعالیٰ نے منظر کھینچے۔ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفلکم ومن اسفل منکم
وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ کہ اے مسلمانوں، وہ وقت یاد کرو جب لشکر پہ لشکر آ رہے تھے، اور تمہارے اوپر سے بھی اور تمہارے نیچے سے بھی، اور جب آنکھیں وحشت اور حیرت کے مارے پھرنے لگیں، اور خوف و ہراس سے دل کا یہ حال تھا کہ گویا وہ گلوں تک آ جائے گا، اور تم اللہ کے بارے میں بدگمانیاں کرنے لگے تھے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اللہ کے بارے میں عجیب عجیب گمان کرنے لگے۔ اس وقت اہل ایمان کی خوب آزمائش کی گئی اور وہ بری طرح ہلا دیے گئے۔ یہ عذاب کا معاملہ تھا۔ قرآن نے 3 لفظ استعمال کیے، وَمِن فَوْقِكُمْ۔ یہ مدینہ جو تھا شہر، مدینہ حجاز کا شہر، اس کے دائیں طرف کا علاقہ اونچا تھا، نجد کا، اس کو من فوقکم کہا، اور ساحل کی طرف علاقہ ڈھلوانی تھا، اس کو من اسفل کہا، اسفل منکم، یہ نیچے سے تھا، اور مزید برآں شمال سے یہود اور ادھر ادھر کے کئی قبائل آ رہے تھے، اور کئی قبائل آ رہے تھے اس وقت۔ اب جو جھوٹ موٹ کے عاشق تھے، ہماری طرح کے لوگ اور باقی جو دعویٰ کر رہے تھے، ان کی خوب وہاں پہ کلی کھلی، وہاں پہ خوب کلی کھلی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے خوب آزمایا، حتیٰ کہ ان کے دل ان کے گلوں تک آ گئے، اور وہ خوب ہلا دیے گئے، خوب آزمائش کی گئی۔ آج کا جو عشق ہے وہ کتنا آسان ہو گیا، عشق رسول، آج کا جو دین کے ساتھ محبت ہے وہ کتنی آسان ہو گئی ہے، وہ 4 نعروں کی اور 2 باتوں کی محتاج ہے، لیکن اس دور کی محبت آسان نہیں تھی۔ خیر، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر خندق کھودی جا رہی ہے، اور مدینہ کے باہر سارا حصار ہو چکا ہے، اشیاء خرد و نوش کی آمد بھی بند ہو گئی ہے، اور قحط کی کیفیت ہو گئی ہے، اندر اب کھانے پینے کا سامان بھی نہیں ہے، جو درخت کے پتے ہیں وہ کھائے جا رہے ہیں خندق کے وقت، کیونکہ باہر پورا حصار ہو گیا، پورا مدینہ انہوں نے حصار میں لے لیا تھا۔ صحابہ کرام بھوک پیاس سے صحابہ کرام کی کمریں دوہری ہیں، ہر ایک نے اپنی پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے، آتے ہیں حضور کو دکھاتے ہیں، یا رسول اللہ یہ دیکھیں بھوک سے برا حال ہے، پتھر یہ دیکھیں، تیسرا آیا، چوتھا آیا، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے اپنا کرتا مبارک اٹھا کے دکھایا، یہ دیکھو۔ جب دیکھا گیا تو حضور کے مبارک شکم پر 2 پتھر تھے، سب کے شکم پر 1 پتھر تھا۔ پھر صحابہ کرام عجیب وجد کی کیفیت تھی جب خندق کھود رہے تھے، اور عجیب و غریب حضور کی محبت کے شعر پڑھ رہے تھے۔ نحن الذی بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کی ہے، ہم جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم جہاد کریں گے۔ پھر حضور علیہ السلام فرما رہے تھے اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، تو میرے انصار کو بھی بخش دے، میرے مہاجروں کو بھی بخش دے۔ اس کیفیت میں خندق کی کھدائی ہو رہی تھی۔ اب کیا ہوتا ہے، اب یہاں پر نفاق یہاں ہو گیا، چونکہ جب مشکل حالات آتے ہیں تو منافقوں کے اندر چھپا ہوا مرض باہر آ جاتا ہے۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے احزاب میں ہلا دیا، اتنی مشکل تھی، اب منافقوں کا مرض سامنے آیا، اور سورہ احزاب میں ان کا جملہ نقل ہوا، وہ کہتے تھے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول نے تو ہم سے جو وعدے کیے تھے معاذ اللہ وہ تو سارے جھوٹے نکل آئے۔ اب صحابہ کرام کیا کہتے تھے، ایک ہی بات ہے، کیفیت ہے، لیکن 2 طبقے ہیں۔ صحابہ کیا کہتے تھے، وہ کہتے تھے ما وعدنا اللہ ورسولہ صدق اللہ ورسولہ، سورہ احزاب کی 22 نمبر آیت، ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، یہی تو وہ وقت تھا جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور یہ سچا وعدہ تھا۔ ان سے پوچھا بھائی کیا وعدہ سچا تھا؟ فرمایا اللہ نے فرمایا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ میں تمہیں آزماؤں گا خوف کے ذریعے، فاقوں کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، پیاس کے ذریعے، جان کے نقصان سے، مال کے نقصان سے۔ اللہ نے وعدہ سچ کر دکھایا، اور وہ اب ہمیں آزما رہا ہے۔ آپ دیکھیے کیسا، یعنی صحابہ کرام کا عظیم ظرف تھا کہ اس بات پر بھی وہ منفی نہیں سوچ رہے تھے، بلکہ وہ کہہ رہے تھے یہ اللہ کی اس آزمائش اور وعدے کا وقت ہے، اور منافق اس کو بالکل الٹ انداز میں سوچ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ قابل کون ہے، اس کے بعد معاملہ منظر نامہ بدلتا ہے، یکسر جس طرح کیفیت تھی نا
خوف کی اور دل کو مطلب کلیجہ نکال دینے والی، اسی طرح اللہ کی مدد نازل ہوئی۔ ایک شب میں سب باہر حصار کر کے بیٹھے تھے اور آندھی اور خندق میں آگ جل رہی تھی۔ ایک شخص ہانڈی، ایک خاتون جلا رہی تھی خیموں کے اندر، اس کی ہانڈی جلتی ہے، چولہوں سے آگ جلتی ہے، خیمے جلتے ہیں، افراتفری پھیل جاتی ہے آندھی کے ذریعے، چونکہ تیز آندھی آئی، تیز آندھی اللہ کی طرف سے۔ چند دن وہ وہاں بیٹھے رہے، تیز آندھی آئی، اس تیز آندھی نے ان کی جو آگ جل رہی تھی، جو وہ سالن بناتے تھے رات کو کھانے پینے کے لیے، ان کی ہنڈیاں گر گئیں اور وہ آگ ان کے خیموں کو لگ گئی، جنہوں نے مدینے کا حصار کیا ہوا تھا۔ خیموں کو لگی آگ تو ایک ہنڈیا کی آگ لگتے لگتے اتنے خیمے جلے، افراتفری پھیل گئی، حتیٰ کہ افراتفری کا یہ عالم تھا کہ ابو سفیان اپنے اونٹ پر بیٹھا اور اونٹ کی نکیل کھولے بغیر اونٹ کو بھگانے لگ گیا۔ یہ واویلا مچ گیا، اس حد تک انہوں نے اپنے خیمے اکھاڑے اور وہاں سے بھاگ گئے۔ ایسے محسوس ہوتا تھا غزوہ احزاب کے ذریعے اللہ نے صرف اہل ایمان کا امتحان لینا تھا، کوئی جنگ نہیں ہوئی، اللہ نے جنگ بھی نہیں ہونے دی، لیکن اس سے پہلے جو کیفیت تھی اس میں پرکھ لیا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اور جب یہ اس دفعہ جا رہے تھے، حضور نے فرما دیا تھا کہ اے مسلمانوں، اب یہ پلٹ کے تفسیر ابن کثیر میں محمد بن اسحاق اپنی سیرت میں بھی بیان کرتے ہیں، حضور نے فرمایا لن تغزوکم قریشن بعد عامکم وہذا ولکنکم تغزونہم، اب قریش کبھی پلٹ کے تم پر حملہ نہیں کریں گے، اب جب بھی حملہ کرو گے تم پلٹ کر کرو گے۔ حضور نے یہ نوید سنا دی۔ یہ واقعہ 5 ہجری کو تھا۔ 6 ہجری کو صلح حدیبیہ ہوتا ہے۔ اب صلح حدیبیہ کو ذرا دیکھیے، عروہ بن مسعود کو بھیجا جاتا ہے، وہ جا کے حضور علیہ السلام کی صحابہ سے محبت کا قصہ بیان کرتی ہیں کہ ان سے نہ لڑنا، ان کے تو بڑے عاشق ہیں۔ پھر اس کے بعد قریش سفارت کے لیے حضرت عروہ بن مسعود کے واقعے کے بعد وہ سفارت پر آ جاتے ہیں۔ پہلے وہ جنگ چاہتے تھے، پھر سفارت پر آ گئے، اور سفارت کے لیے سہیل بن عمرو کو بھیج دیا۔ معاہدہ ہو رہا تھا، بڑی ہی ظاہراً کمزور شرائط پر معاہدہ، لیکن اسٹریٹجی تھی، چونکہ جب سے حضور مدینہ پاک تشریف لائے تھے، 1 سال جنگ، پھر جنگ، پھر جنگ، پھر جنگ، دعوت کے کام کے فروغ کے لیے وقت میسر نہیں تھا، وقت نہیں ملا۔ تو حضور علیہ السلام کسی ایسی فرصت کی تلاش میں تھے کہ دعوت کا کام آسانی سے ہو سکے۔ اس میں کیا ہوتا ہے دعوت کے کام میں؟ اب جب صلح حدیبیہ کی شرائط طے ہونے لگتی ہیں تو اس میں ایک شرط یہ تھی کہ اگر مکہ سے کوئی بھاگ کے مسلمان ہو جائے اور مدینہ آ جائے تو تم اسے واپس کر دو گے۔ بڑی کمزور شرائط تھی۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر جیسا بندہ پریشان ہوا، حضرت ابو بکر کا انشراح تھا ان ساری چیزوں پر، حضرت عمر جیسا بندہ پریشان ہوا، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا حق پہ ہیں۔ ابو بکر صدیق سے کہتے ہیں کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ اگر حق پہ ہیں تو اتنی کمزور شرائط پہ کیوں معاہدہ کر رہے ہیں؟ ابھی معاہدہ ہو ہی رہا تھا کہ ابو جندل، حضرت ابو جندل جو سہیل بن عمرو کے بیٹے تھے، جو معاہدہ کرنے آئے تھے، حضرت ابو جندل وہ اسلام قبول کر کے آ گئے۔ اب مسلمانوں کی کیفیت دیکھیے، ان کا ایک دوست ادھر سے مارے کھاتا ہوا، زنجیروں ہاتھوں میں پاؤں میں، وہاں سے خون بہ رہا، اور سہیل بن عمرو نے کہا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وعدہ پورا کیجیے، ہم معاہدہ کر چکے ہیں، اب ابو جندل واپس جائے گا۔ صحابہ کرام کے جذبات دیکھنے والے تھے۔ حضور نے فرمایا ابو جندل، اللہ تیرے لیے اور تیرے جیسے اور مسلمانوں کے لیے راہ، آسانی کی راہ نکالے گا، لیکن ہم وعدہ کر چکے ہیں، لہٰذا واپس کر دیا۔ صلح حدیبیہ ہو گیا۔ صلح حدیبیہ کے بعد طے ہوا کہ 10 سال کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سال مل گئے دعوت کے کام کے لیے۔ خوب دعوت کا کام مدینہ، اس کے ارد گرد میں ہر جگہ پہ ہوا۔ جو حضور علیہ السلام نے مختلف سلاطین کو خطوط لکھے، وہ انہی دنوں میں لکھے، انہی ایام میں۔ ابھی حدیبیہ سے انہوں نے واپس بھیج دیا۔ اگلے سال 7 ہجری کو عمرۃ القضاء کی ادائیگی کے لیے آئے، صحابہ کرام کا جمع غفیر آیا، 3 دن کے لیے قیام کیا، عمرہ کیا اور واپس چلے گئے۔ اب صلح حدیبیہ میں جو بنو خزاعہ تھا وہ حضور کے ساتھ ملا تھا، اور بنو بکر تھا وہ قریش کے ساتھ مل گیا۔ اب معاہدے کی یہ شرط تھی کہ کوئی ایک اگر کسی دوسرے کے حلیف پر حملہ کرے گا تو وہ سب پر حملہ تصور ہوگا۔ بنو بکر نے بنو خزاعہ کے لوگوں پر حملہ کر دیا اور ان کے کچھ لوگ مار دیے۔ اب دیکھیے معاہدے کی اہمیت اور ریاست کی اہمیت۔ یہ مشرک تھے بنو خزاعہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو خزاعہ کے لیے اقدام فرمایا
اور بنو بکر کی طرف پیغام بھیجا، بنو بکر کی طرف پیغام بھیجا کہ یہ یا تو تم بنو خزاعہ کا جو افراد شہید کیے ہیں ان کا خون بہا ادا کرو، یا پھر ہمارا معاہدہ صلح حدیبیہ کینسل۔ اب جب یہ پیغام پہنچا تو قریش کے کچھ نوجوان بڑے جوشیلے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم تو معاہدہ کینسل کرتے ہیں۔ جیسے یہ وہ حضور کا سفیر یہ پیغام لے کے پہنچا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام یوں لگتا ہے اسی انتظار میں تھے، چونکہ دعوت کا کام سارا مکمل ہو چکا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تنسیخ فرما دی، جو ان کی طرف سے آئی تھی اس کو قبول فرما لیا۔ ابو سفیان وہاں سے دوڑتا ہے اور تجدید کرنا چاہتا ہے معاہدے کی، چونکہ ابو سفیان بہت زیرک کا آدمی تھا، وہ یہ سمجھ چکا تھا کہ اب مسلمان جس پوزیشن میں ہیں غزوہ احزاب کے بعد، اب ان کو مرعوب کرنا مشکل نہیں ہے، اب ان کے ساتھ کوآرڈینیشن برابری کی سطح کے تعلقات چاہیے، اور اگر پرانا معاہدہ جو ہماری شرطوں پہ ہوا تھا صلح حدیبیہ وہ رینیو ہو جائے تو اس سے اچھی کوئی شے نہیں ہے۔ مگر اس کے بعد مسلمان نہیں مانے، وہ آیا مسجد نبوی میں کھڑا رہا، حضرت ابو بکر کے پاس گیا، حضرت مولا علی کے پاس گیا، حضرت حبیبہ حضرت سیدہ حبیبہ سلام اللہ علیہا اپنی بیٹی المومنین ان کے پاس گیا، ان کے پاس جاتا ہے تو انہوں نے بیٹھنے سے پہلے بستر لپیٹ دیا۔ بڑا حیران ہوا، انہوں نے کہا یہ میری بیٹی کا حال ہے۔ بیٹی نے عرض کی کہ ابا جان ٹھیک ہے آپ میرے باپ ہیں، مگر آپ مشرک ہیں اور یہ اللہ کے رسول کا بستر ہے۔ اس کے ہوش اڑ گئے کہ محمد رسول اللہ اپنے لوگوں کو کرتے کیا، میری بیٹی ہے یہ، اور اس کا یہ حال ہے کہ یہ مجھے اس کے بستر پر نہیں بیٹھنے دے رہے جو اللہ کے رسول کا بستر۔ اتنی عقیدت اور اتنی کلیئرٹی ہر معاملے میں۔ ابو سفیان واپس جاتا ہے، اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے کہ جو انہوں نے کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کو تیاری کا حکم دے دیتے ہیں، 8 ہجری ہوتا ہے اور مسلمان 10,000 کا لشکر جرار لے کر مکہ کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں، اور کسی کو ذکر نہیں کرتے کہ کیا کرنا ہے۔ فتح کے معنی رسول اللہ نے سمجھا دیے کہ جب رسول اللہ فاتح ہو کر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ کی یہ جو پیشانی مبارک تھی یہ آپ کی جس گھوڑے پر سوار تھے اس کے پشت کے بالوں پر لگ رہی تھی، اس حد تک عاجزی کے ساتھ۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، جو قرآن نے کہا نا بنی اسرائیل کے حوالے سے کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، یہ وہ کیفیت تھی۔ عام معافی کا اعلان کر دیا، جو ابو سفیان کے گھر میں ہے وہ بھی معاف، جو صحن کعبہ میں ہے وہ بھی معاف۔ حضور سے انہوں نے سوال کیا آج کیا کریں گے؟ حضور نے سوال کیا آج تم کیا مجھ سے امید رکھے ہو صحن کعبہ میں؟ انہوں نے کہا اخن کریم وابن اخن کریم، آپ خود بھی کریم ہیں اور کریم کے بیٹے ہیں۔ حضور نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اب یہاں تک معاملہ ہوتا ہے، اسلام عرب میں غالب آ جاتا ہے، لیکن ابھی بھی مشرکین اور یہود و نصارہ کی سازشیں ختم نہیں ہوتی۔ پھر ایک آخری اٹیمپٹ ہوتی ہے اسلام کو دبانے کے لیے۔ اب ہم گفتگو کو کلوز کرنے کی طرف جا رہے ہیں، میں کچھ تفصیلات کو حذف کر رہا ہوں۔ 8 ہجری میں فتح کے بعد حضور ابھی مکہ میں ہی ہیں، 10,000 لشکر پیچھے سے آیا، 2,000 لوگ مکہ سے شامل ہو گئے، 10,000 اب 12,000 کا لشکر ہے، اور کچھ قبائل پھر اٹیمپٹ کرتے ہیں اسلام کو ختم کرنے کے لیے۔ یہ ایک ثقیف، یہ جو قبائل تھے یہ ثقیف اور حوازن کے قبائل تھے، یہ طائف کے گرد و نواح میں آباد تھے۔ یہ دونوں قبیلے بڑے جنگجو اور تیر ماہری میں ان کا لوہا مانا جاتا تھا، تیر اندازی میں۔ یہ 12,000 کا لشکر حضور علیہ الصلوۃ والسلام لے کر نکلے۔ اس موقع پر مسلمانوں کی زبان سے ایک لفظ نکل گیا، میں نے پہلے ایک جملہ کہا تھا احد میں، کہ اگر آپ غلطی کریں گے اپنی اسٹریٹجی میں، اپنی پلاننگ میں، تو آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ آپ اللہ کے نمائندے ہیں لہٰذا آپ کی غلطیاں بھی اللہ درست کرتا جائے گا، وہ آپ نے کوشش سے کرنی ہے۔ یہاں بھی ایسا ہوتا ہے، مسلمانوں کی زبان سے ایک لفظ نکل جاتا ہے کہ آج ہمیں کون شکست دے سکتا ہے، آج تو ہم اتنے کثیر ہیں۔ قرآن مجید نے غزوہ حنین کا تذکرہ کیا باقاعدہ، آج ہمیں کون دے سکتا ہے شکست۔ وہ یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، تم نے عجب دکھایا، اپنی کثرت پر تعجب کیا، آج ہمیں کون ہرائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو کثرت پسند نہیں۔ بدر میں 313 کو وہ جتوا سکتا ہے، اور حنین میں 12,000 کے قدم اکھڑ گئے اس جملے کے بعد۔ انہوں نے ایسی تیر اندازی کی ثقیف کے قبیلوں نے کہ 12,000 قدم اکھڑ گئے، حتیٰ کہ 400 لوگ رسول اللہ کے پاس رہ گئے۔ آپ اندازہ کیجئے، یعنی حتمی فتح اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ عقیدہ رکھنا چاہیے۔
اللہ کی ذات جب چاہے معاملہ پلٹ سکتی ہے۔ حضور اسلام فرمایا انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا نبی ہوں اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یا اصحاب السمرہ یا معشر الانصار یا بنی الحارث، ایک ایک طبقے کو واپس بلاتے رہے، حتیٰ کہ سب پلٹ کر آئے، سب پلٹ کر آئے۔ اور جب پلٹ کر پوری قوت سے حملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر حنین میں فتح دے دی۔ پھر حنین کے مال غنیمت کا معاملہ تھا، بہت اہم معاملہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو مکہ سے لوگ لائے تھے ان کو حضور علیہ السلام نے بھر بھر کے دیا۔ طلقاء تھے اس وقت، ابو سفیان، حضرت ابو سفیان، حضرت معاویہ، یہ طلقاء میں سے ہیں سب کے سب، فتح مکہ کے بعد والے لوگ ہیں، یہ طلقاء ہیں۔ فاذهبوا انتم الطلقاء، ان کا صحابہ سے کوئی مقابلہ نہیں۔ اب جو طلقاء میں سے تھے حضور علیہ السلام نے مال غنیمت ان کو دیا، اپنی کریمی کا اظہار کیا۔ اب یہ بات انصار میں سے بعض کو نامناسب لگی، کیونکہ ظاہرہ جہاد کرنے والے وہ تھے، حضور کو پناہ دینے والے وہ تھے، تو کسی نے نادانی میں کچھ جملے اس طرح کے ادا ہو گئے بطور انسان، بغیر کسی بدنیتی کے ان سے یہ ادا ہو گئے کہ جہاد ہم کرتے ہیں اور نوازے یہ جا رہی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کی خبر ملی تو حضور نے ممبر لگوایا اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ پہلے انصار کے جو حضور علیہ السلام پر احسانات تھے اس کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد جو حضور کے انصار پر احسانات تھے اس کا تذکرہ کیا۔ پہلے فرمایا کہ اگر تم یہ کہو کہ جب میری قوم نے ساتھ نہیں دیا تم نے دیا تو تم درست کہتے ہو۔ پھر فرمایا اگر تم یہ کہو کہ میری قوم نے جب جھٹلایا اور تم نے مجھے قبول کیا تم یہ درست کہتے ہو۔ پھر آپ نے فرمایا تم یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ آپ کے دشمنوں نے ہجرت پر مجبور کیا اور تم لوگوں نے پناہ دی، تم یہ بھی درست کہہ سکتے ہو۔ پھر اس کے بعد آپ فرمایا کیا اے انصار تم گمراہ نہ تھے، اللہ نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت دی؟ وہ بولنے لگے بالکل یا رسول اللہ بلا۔ پھر حضور نے فرمایا کیا تم ایک دوسرے کے دشمن نہ تھے، اللہ نے میرے ذریعے تمہیں محبت قائم کی؟ انہوں نے کہا بلا۔ اس کے بعد حضور نے ایک جملہ فرمایا جس سے ان کی چیخیں نکل گئیں۔ حضور نے فرمایا کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ یہ لوگ جو طلقاء اور نئے مسلمان ہوئے ہیں، طلقاء یہ بھیڑیں اور بکریاں لے کر جائیں اور تم اللہ کا رسول لے کر مدینے میں جاؤ، اس پر راضی نہیں؟ ان کی چیخیں نکل گئیں یہ سن کے، اور سب کہنے لگے ردینا ردینا یا رسول اللہ، ہم راضی ہیں اس پر، ہم راضی ہیں کہ یہ بھیڑ بکریاں لے جائیں، ہم اللہ کے رسول کے ساتھ مدینے میں جائیں۔ اور آخر میں حضور نے حکمت بھی بیان فرما دی، یہ عمل بھی کیا، تربیت بھی کر دی، وجہ بھی بتا دی، اور پھر حکمت بھی بیان فرمائی کہ یہ تالیف قلب کے لیے تھا۔ یہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، حالات کو دیکھ کر اوپر سے ابھی پختہ نہیں تھے، تالیف قلب کے لیے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، اور یہ تالیف قلب خود قرآن کا حکم ہے، تو لہٰذا یہ شریعت کے دائرے کے اندر ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اب اسلام جو تھا وہ مکہ میں غالب آنے کے بعد پورے عرب میں غالب آ چکا تھا، انقلاب محمد کی تکمیل ہو چکی، اور جو سورت نصر نے بیان کیا ہے، سورۃ النصر نے بیان کیا ہے، وہ فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کے بعد بہت سے لوگ کثرت سے اس کے اندر داخل ہونے لگے، اسلام کے اندر۔ مشن رسول کی جو تکمیل تھی وہ قریب آ گئی۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ حضور نے پھر خطبہ ارشاد فرمایا الا هل بلغت، کیا میں نے تم کو پہنچا دیا؟ انا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، یا رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے ہر شے پہنچا دی، نصیحت کر دی، حق ادا کر دیا۔ اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد۔ حضور نے فرمایا اللہ تو گواہ ہو جا، میں نے ان کو پہنچا دیا۔ پھر فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب، اب جو یہاں موجود نہیں ہے تمہارا فرض ہے ان تک یہ بات پہنچانا، یعنی یہ دین ان لوگوں تک پہنچانا دن تک صحیح شکل و صورت میں نہیں پہنچا، یہ ہمارا فرض ہے۔ پھر اس کے بعد حجۃ الوداع ہوتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع کے بعد تقریباً 80 دن حیات ظاہری میں رہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول اللہ کے پاس تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ ہم نے آج کی گفتگو حضور علیہ السلام کی مدنی زندگی کے چند ایسے گوشوں پر کی جو جد و جہد اور سٹرگل سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، حضور کا صبر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عزم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمت
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیوز اور برکات سے ہمارے ظاہر، باطن، دل، دماغ، ہمارے اعضاء، جوارح اور ہماری فکروں کو منور فرمائے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔